یہ بات چیت آپ کو زرداری صاحب نے آفر کیا تھا، پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے آفر ہوئی تھی، اور کب کیا پارٹی جوائن کریں؟ دیکھیے کافی عرصے سے جب سے یہ باپ میں ایک تھاٹ پروسیس سے ہم گزر رہے تھے، ڈفرینٹ پولیٹیکل مین اسٹریم پارٹیز میں بہت سارے لوگ جا رہے تھے، اور جب الیکشن قریب ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. ہاں. تو زرداری صاحب کے ساتھ ہماری پرانی ظاہر ہے ایک نیاز مندی بھی تھی، اور میرے والد صاحب جو ہے وہ مرتے دم تک پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی رہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو پھر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے بھی ہماری ایک تعلق تھا. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور پھر جب میں نے ریزائن کیا تو اس کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ جس پولیٹیکل پارٹی نے کیا وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی تھا، اور کسی کا کانٹیکٹ اسٹیبلش پہلے سے طے ہو گیا ہوگا نا، تبھی پھر ظاہر ہے وہ تو ریزائن کرنے سے پہلے. آنیسٹلی اسپیکنگ وسیم بھائی، ریزائن سے پہلے طے نہیں تھا. مطلب میں خود بھی کنفیوز تھا، اور دونوں مین اسٹریم، کیونکہ یہ تو میں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی سے پالیٹکس کو آگے چلانا ہے. پھر ہلکے کے لوگ اور جو سر مزید باپ پارٹی کیوں نہیں؟ دیکھیں، باپ کی جس مقصد کے لیے باپ بنائی گئی تھی، آپ کو پتا ہے کہ یہ باپ واحد جماعت تھی جس نے اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف کانفیڈنس موشن لے کر آیا. تب سے ہمارے کچھ ظاہر اختلافات بھی تھے، اور وہ پھر باپ کا وہ بھرم بھی نہیں رہا، لوگ تو سارے چلے گئے تھے. لیکن سر یہ آپ جب وزیر داخلہ بنے اس سے پہلے تو آپ اور انور کاکڑ صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں اس وقت نگراں، وہ مریم بی بی سے ملے تھے. تاثر یہ تھا کہ اگر وہ ڈیولپمنٹ نہ ہوتی تو آپ لوگ شاید نون میں ایم آئی رائٹ؟ آپ نے اس وقت اپنا رجحان بنایا تھا کہ نون لیگ میں شاید چلیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی، یہ بات درست ہے کہ اس وقت ہمیں اپروچ کی گئی تھی شیخ جعفر مندوخیل صاحب کی طرف سے اور سردار ایاز صادق صاحب کی طرف سے، اور آپ نے بڑی حد تک ذہن بھی بنا لیا تھا کہ نون لیگ میں جائیں اگر یہ ڈیولپمنٹ نہ ہوتی ہے نا؟ جی بالکل. پھر ایسا کیا ہوا کہ اب یہ دل آپ کا بدل گیا اور آپ نے کہا چلو یار پیپلز پارٹی؟ نہیں، ایسے دل نہیں بدلا جی. دیکھیں، یہ پالیٹکس جو ہے نا یہ ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ظاہر ہے ہلکے کے لوگ ہوتے ہیں، پھر آپ اپنی لوکل پالیٹکس بھی دیکھتے ہیں کہ کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس جو ہے وہ کیا اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے. اور پھر بلوچستان کے کانٹیکس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیشہ سے وہ ہوتی ہے آپ کے ڈیسیژن میکنگ میں. اچھا، تو یہ وہی والی چیزوں کا تسلسل ہے یہ؟ نہیں، ان چیزوں میں جن کا آپ سمجھ رہے ہیں. ہم بلوچستان کے کانٹیکس میں بلوچستان کے حالات. اچھا جی. ایک تو آپ زوراور لوگ ہیں، معصومانہ سوال. چونکہ جب باپ پارٹی بھی بنی تھی تو اصل میں باپ، لیکن اس میں پیچھے اور بھی کوئی تھے، لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کا اس میں بڑا واضح طور پہ انفلوئنس تھا نا، کہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ نون لیگ کی گورنمنٹ گرے، جو کہ بذریعہ باپ گری. پھر تو ابھی اگلے جو سیاسی منظرنامہ اس میں پاور پالیٹکس میں پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں ہے بلوچستان میں؟ دیکھیے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے پاس ایک سائزیبل میجورٹی ہوگی میرا خیال ہے. اچھا، وزیر اعلیٰ آ جائے گا بلوچستان کا اگلے اس میں؟ دیکھیے، بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی. اور میں اس وقت وزیر اعلیٰ کے امیدوار سے ہی بات کر رہا ہوں؟ نہیں جی، نہیں، میں بالکل بھی نہیں. یہ تو پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی. میں تو فی الحال میرا فوکس جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کی ایک سیٹ پہ ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ پروونشل سے لڑیں گے آپ سے. عام طور پہ پروونشل والے ہی وزیر اعلیٰ کو امیدوار ہوتا ہے جنرلی. جی، لیکن ایم این اے جو بن جائے وہ تو وزیر اعلیٰ بن نہیں سکتا. تو یہ بھی پری جو کہتے ہیں نا پری میچور ہے یہ باتیں. مدانی صاحب یہ فیصلہ پارٹی کی قیادت کرے گی، پارٹی کے دوست کریں گے، کیونکہ ابھی تک پارٹی نے یہ فیصلہ کیا نہیں ہے. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ادنا سا کارکن ہو کے جس بھی جماعت میں ہم گئے ہیں، ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کوئی پازیٹیو رول پلے کریں وہاں پر، اور کوئی نیریٹو بلڈنگ کریں پاکستان کی، کیونکہ پاکستان کی ایک بڑی خوبصورت سٹوری ہے بلوچستان میں، بٹ دیر از نو اسٹوری ٹیلر. اور جو نیگیٹو وائسز ہیں وہ بہت زیادہ ان کا انفلوئنس ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ بھی، مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ پہ بھی. ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ دنیا کو بتا سکیں، اور اس پلیٹ فارم سے پاکستان کی جو خوبصورت سٹوری ہے اور جس کی سب سے خوبصورتی جو تھی وہ فیڈریشن کی جماعت کے ہوتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم کوشش کریں گے کچھ نیریٹو کو آگے. تاثر تو یہ ہے کہ نون لیگ کی بڑی گیم بن رہی ہے، تو شاید وہ پنجاب کے تک، بلوچستان میں ذرا الگ معاملہ چل رہا ہے. دیکھیں، نون لیگ کے پاس ایک سائزیبل، نون لیگ کے پاس بھی بہت سارے الیکٹیبلز ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں سب ہم آپس میں. تو نون لیگ بھی ایک سیاسی جماعت ہے، اور ان کو بھی حق ہے کہ وہ پالیٹکس کریں اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں کریں. اور جب یہ بلاول صاحب آئے تھے وزارت داخلہ میں تو تب تک معاملات طے ہو چکے تھے؟
بادامی صاحب وہ پیورلی ایک شہدا کے پلیٹ فارم کے لیے ہم نے ایک چھوٹا بڑا اچھا انیشیٹو تھا ادارہ داخلہ کا، اچھا انیشیٹو تھا وہ کہ اس میں آپ نے شہدا کو یاد رکھا، بڑا اچھا ہے. تھینک یو بادامی صاحب. ہم نے کوشش کی کہ اپنے شہدا کو یاد رکھا جائے کیونکہ انہوں نے اس ملک کی خاطر اور ہماری ریاست کی خاطر، ہماری جمہوریت کی خاطر قربانی دی ہے، تو ہم ان کو کیوں نہ یاد کریں.